بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں بالکل خیر و عافیت سے ہوں گی اور صحت و ایمان کی بہترین حالت میں موجود ہوں گی۔ کل جو ہم نے سبق پڑھا تھا وہ اس آیت تک یعنی 54 آیت تک پڑھا تھا، جہاں 53 مکمل ہو رہی ہے۔ آج انشاءاللہ ہم 54 سے سٹارٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ وَإِذْ اور جب قُلْتُمْ کہا تم نے یا موسیٰ اے موسیٰ، لن ہرگز نؤمنا ہرگز نہ ایمان لائیں گے ہم، لکا آپ کے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ نرو دیکھ لیں ہم، نرو اللہ دیکھ لیں ہم اللہ کو، جہرتاً ظاہر، فأخذتکم الصاعقۃ بس پھر پکڑا تم کو، صاعقۃ چیخنے یا پھر بجلی نے، وانتم اور تم تنظرون اس حال میں کہ دیکھ رہے تھے۔ اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون۔ ثم پھر بعثناكم جلایا ہم نے تم کو، یا پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو یعنی زندہ کیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بعثناکم، ثم پھر بعثناکم پھر اٹھایا ہم نے تم کو، من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد، لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو۔ پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو از سرنو زندہ کر دیا تاکہ تم احسان مانو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ وَظَلَّلْنَا اور پھر سایہ کیا ہم نے یعنی بادل کا سایہ کیا، علیکم تم پر، غمامہ بادلوں سے، پھر سایہ کیا ہم نے تم پر بادلوں سے، وانزلنا اور اتارا ہم نے، علیکم تمہارے اوپر، من وسلویٰ اور سلویٰ یعنی میٹھا اور نمکین، اس طرح ہوتا ہے اس کا مطلب۔ کلو تم کھاؤ، من طیباتی پاکیزہ چیزیں، ما جو رزقناکم رزق دیا ہم نے تم کو، وما اور نہیں، واؤ کا مطلب ہوتا اور ما نہیں، اور نہیں، ظلمونا ظلم کیا انہوں نے ہم کو، ولیکن اور لیکن، کانو تھے وہ، انفسہم اپنی ہی جانوں پر، یظلمون ظلم کرنے والے۔ اور بادل کا تم پر سایہ کیے رکھا اور تمہارے لیے من و سلوہ اتارتے رہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ پیو، مگر تمہارے بزرگوں نے نعمتوں کی کچھ قدر نہ کی، یعنی جو ان سے پہلے والے لوگ تھے انہوں نے ان کی کچھ قدر نہ کی تھی۔ وما اور نہیں، ظلمونا اور نہ ہی ظلم کیا ہم نے ان پر، لیکن وہ خود تھے اپنی ہی جانوں پر ظلم کرنے والے۔ اس کا بالکل ٹھیک والا ترجمہ یہ ہے، اور وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ وَإِذْ اور جب قلنا کہا ہم نے،
ادخلو یا پھر ندخلو، تم داخل ہو جاؤ، حاضی اس قریتا گاؤں میں یا وادی میں، ٹھیک ہے، فکلو بس کھاؤ، منہا اس میں سے، حیثو جہاں سے، تم چاہو، راغتن بافراغت یعنی بلا روک ٹوک، ودخلو اور تم داخل ہو جاؤ، بابا دروازے سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقولو اور کہو، حتتن بخشش مانگتے ہیں، نغفر لکم ہم بخش دیں گے، یعنی ہم معاف کر دیں گے تم کو، خطایاکم تمہاری خطائیں، وسنزید اور البتہ زیادہ دیں گے، مطلب واو کا مطلب اور سنزید کا مطلب البتہ اور زیادہ دیں گے، محسنین نیکی کرنے والوں کو۔ اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ اور پیو، اور تم داخل ہو جاؤ دروازوں سے سجدہ کرتے ہوئے اور کہتے ہوئے، یعنی اپنی بخشش مانگتے ہوئے، ہم بخش دیں گے تم کو اور تمہاری خطاؤں کو، اور البتہ ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ فبدل الذين بس بدل ڈالا، الذین ان لوگوں نے جنہوں نے، یعنی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا، قولا بات کو، غیر سوائے اس کے، الذی جو، قیلا کہا یا پھر کہی گئی تھی، لہم واسطے ان کے، فانزلنا پس اتارا ہم نے، علی پر، الذین ان لوگوں کے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، رجزن عذاب، من السماء آسمان سے، بما باسبب اس کے، کانو تھے وہ، یفسقون ٹھیک ہے فسق کرتے، تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا، بس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانیے کیے جاتے تھے وہ۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ اور جب پانی مانگا، موسیٰ نے، لقومہ اپنی قوم کے لیے، فقلنا بس کہا ہم نے، اضرب تم مار، بعصاک اپنا عصا، حجر یعنی پتھر پر، اپنا جو عصا ہے اس کو پتھر پر مارو، فانفجرت بس پھٹ نکلے گا، منہ اس سے، پھٹ نکلے منہ اس سے، من حسنتا 12 عشرتا چشمے، آئینہ من حسنتا عشرتا یعنی یہ 2 اور یہ مطلب 12، حسنتا یہ جو ہے اس کو 2 میں جب ہم عربی گرامر پڑھتے ہیں نا تو اس لفظ کا مطلب 2 ہوتا ہے اور عشرتا کا مطلب 10 ہوتا ہے، عشرہ جیسے، تو یہ دونوں ملا کر 12 بنے، من حسنتا عشرتا یعنی 12 آئینہ چشمے، قد تحقیق علمہ جانا، کل اناسن ہر ایک آدمی نے، مشربہم اپنا پانی پینے کا گھاٹ، کلو تم کھاؤ، واشربو اور تم پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، ولا اور نہ، تعثو تم مت پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد کرتے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کا سبق یہیں تک ہے، انشاءاللہ اس کو میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بتا دیتی ہوں کہ اس کا خلاصہ کیا ہے، یعنی اس والے ترجمے میں کیا بتایا گیا ہے۔ پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی یعنی اپنا عصا پتھر پر مارو، انہوں نے لاٹھی ماری تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، یعنی اپنے پانی پینے کا گھاٹ
معلوم کر لیا۔ ہم نے حکم دیا کہ اللہ کی عطا فرمائی ہوئی روزی کھاؤ اور پیو، مگر زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ اس والی آیت میں یہ دیکھیں، جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں تو تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے۔ یعنی یہ نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نا جب لوگوں کو اپنی اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی، تو لوگوں نے ان کو یوں کہا کہ ہمیں دکھاؤ تمہارا کون معبود ہے۔ تو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ پر گئے تھے، وہاں پر مطلب جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے تو پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ بھی مطلب وہاں ظاہر بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن صرف ہلکی سی تجلیات ظاہر ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ 3 دن بے ہوش رہے تھے اس کے اوپر۔ یہ اس آیت میں وہی بات ہے۔ پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو سرینو زندہ کر دیا تاکہ تم احسان مانو، یعنی پھر وہ اس کے بعد نا وہ بے ہوشی کی عالم، پھر اس کے بعد ان کو مطلب ایک بے ہوشی کے بعد دوبارہ ان کو ہوش آیا جیسے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادل کا سایہ کیے رکھا تھا اور ان کے لیے من و سلوہ اتارتے رہے جو کہ پاکیزہ چیزیں تھیں، اور پھر مطلب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یہ چیزیں کھاؤ اور پیو اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم مطلب اللہ تعالیٰ کسی جان پر ظلم نہیں کرتے، لیکن انسان خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اور جب یہ والی آیت ہے اس کا مطلب ہے، اور پھر مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک جگہ مقرر کر دی تھی کہ تم اس جگہ جاؤ، کھاؤ پیو اور رہو، اور بس اس وادی میں ایک وادی مقرر کر دی تھی نا اللہ تعالیٰ نے کہ اس میں من و سلوہ تھی اور طرح طرح کی چیزیں تھیں اس شہر میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم اس شہر میں جب داخل ہو اس کے دروازوں سے تو پھر سجدہ کرتے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور اپنی مطلب بخشش مانگتے ہوئے تم اس میں داخل ہونا، اللہ تعالیٰ تمہاری تمام خطاؤں کو معاف فرما دیں گے، اور البتہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو زیادہ اور زیادہ کر دیں گے۔ بلکہ بس پھر تو جو ظالم لوگ تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور کچھ کہنا شروع کر دیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ تم بخشش مانگنا، یعنی استغفار کہنا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانیاں کرتے تھے وہ لوگ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو اس والی آیت میں یہی والا واقعہ بیان کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا تھا کہ تم اپنا عصا پتھر پر مارو۔ جیسے انہوں نے اپنا عصا پتھر پر مارا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے، کیونکہ اس وقت 12 قبائل تھے، تو ہر ایک قبیلے نے اپنے اپنا پانی پینے کا گھاٹ معلوم کر لیا، یعنی ایک جگہ، یعنی ہر ایک کے لیے ایک اسپیسیفک ہو گیا تھا کہ ہر ایک قبیلہ اپنی اپنی جگہ سے پانی پیتا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہاں پر کھاؤ پیو، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو رزق دیا اس کو وہ مطلب کھاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔